لڑکیاں کیوں فیصلہ کر لیتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو جوائنٹ فیملی سے نکال کر ایک الگ گھر میں رہیں گی؟ کیونکہ آپ ہی انہیں ایسا کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ پہلے تو آپ 18 سے 20 سال کی لڑکی کو بہو بنا کر گھر لے آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ 30 سال کی سگڑ عورت کی طرح آپ کا پورا گھر سنبھال لے۔ ایک لڑکی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو ایک نئے ماحول میں ڈھالنا۔ وہ اپنے گھر چھوڑ کر اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اپنے طور طریقے اور ایک نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ جب آپ اس کے اوپر ساری رسپانسبلٹیز ڈال کر خود آزاد ہو جاتے ہیں تو وہ بیچاری بہت کنفیوز ہو جاتی ہے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہاں رہنے والوں کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے۔ پھر اسے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی کھانے میں نمک کم ہو جاتا ہے، کبھی زیادہ ہو جاتا ہے تو بیچاری پریشان ہو جاتی ہے۔ جب آپ اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ بیچاری سہم جاتی ہے۔ اکثر مائیں اپنے بیٹوں کے سامنے بہو کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں اور جب بہو کو پتہ چلتا ہے تو اس کا دل بہت برا ہوتا ہے۔ کچھ نندوں کی بھی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی کان بھرتی رہتی ہیں اور بھائی اور بھابھی کے درمیان فساد ڈلواتی ہیں۔ یاد رکھو، میاں بیوی کے درمیان فساد ڈلوانا سخت گناہ ہے۔ جس طرح آپ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو اگنور کرتے ہو، اسی طرح بہو کی غلطیوں کو بھی اگنور کر دیا کرو۔ اسے بھی اپنی بیٹی ہی سمجھو، پھر دیکھنا وہ کتنی عزت کرتی ہے آپ کی۔ آپ کی خدمت کرنا بہو پر فرض نہیں ہے، پھر بھی اگر وہ آپ کی خدمت کرتی ہے، آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ کے کپڑے دھوتی ہے، گھر کی صاف صفائی کرتی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اسے اپریشیٹ کریں، اس کی تعریف کریں۔ جب وہ کچن میں کام کر رہی ہو تو آپ صرف اتنا ہی کہہ دیں، بہو تم تھک گئی ہوگی، تھوڑا آرام کر لو، تو آپ کا ایک یہی جملہ بھی اس کی ساری تھکن دور کر دے گا اور اس کے دل میں آپ کے لیے بہت زیادہ عزت بڑھ جائے گی۔ اگر روایتی ساس کی طرح آپ اس کے اوپر روب جھاڑیں گی، اسے ڈانٹیں گی اور بات بات پر اس کو ٹوکیں گی تو وہ الگ گھر کے سپنے دیکھنا شروع کر دے گی، اور یاد رکھیں اس کا یہ سپنا ضرور پورا ہوگا کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر اچھی نہ لگی ہوں تو میری طرف سے معذرت۔ اللہ حافظ۔